الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت پاک میں فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے ایمان والو تم ایسے لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو جن لوگوں نے اللہ کو بھلایا حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ اللہ کو بھلانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حکم جاننے کے باوجود اللہ کے حکم کو نہ ماننا، شریعت کا حکم جاننے کے باوجود شریعت کے خلاف عمل کرنا، یہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ کو بھلا دیا یا اللہ کو بھول گیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز بنائی، صحت، بیماری، عزت، دولت، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ کاروبار، تجارت، یہ سب کے سب اللہ کے فیصلے سے اور اسی کے حکم سے گھٹتے بھی ہیں بڑھتے بھی ہیں۔ تو جو انسان اللہ تعالی کے حکم کو جان کر بھلاتے ہیں وہ لوگ بڑے خسارے اور نقصان میں ہیں۔ شریعت کا جب کوئی قانون اور حکم ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس شریعت کے قانون کو اپنے سر اور آنکھ پہ رکھیں اور اس کے آگے اپنی عقل نہ چلائیں، بلکہ مومنانہ صفات کا مظاہرہ کرے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی اور خیر ہے، چاہے وہ خیر اور وہ نفع فائدہ ہمارے سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر موقع پر اللہ کا حکم اپنے سامنے رکھو۔ زندگی کے جس شعبے سے تمہارا تعلق ہے، تاجر ہے تو تجارت میں اللہ کا حکم سامنے رکھے، ملازم ہے تو ملازمت میں اللہ کا حکم سامنے رکھے اور اسی کے مطابق اپنے تجارت کو، اپنی ملازمت کو، اپنی کھیتیوں کو اور جو بھی جس لائن سے جڑا ہوا ہے اس لائن میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق
اپنی زندگی گزارے، ورنہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف مخاطب ہوتے اور پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے آج کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو جو صحابی خواب دیکھتا وہ بیان کرتا اور اللہ کے پیغمبر اس کی تعبیر بدلاتے کہ تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے، تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے۔ ایک دن آقا نے پوچھا کہ کون ہے تم میں سے جس نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش، یعنی اس دن کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، اور اپنا خواب سنایا صحابہ کو۔ بڑا لمبا خواب تھا، اب بڑا ڈراؤنا، اب بڑا عبرتناک خواب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، دو آدمی آئے جن کو میں پہچانتا نہیں، اور مجھے اٹھایا اور مجھے لے کر چلے، اور ایک عجیب جگہ پر پہنچے، ایسی جگہ جہاں میں نے بڑا خوفناک منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے جو زمین پر بیٹھا ہے، اور دوسرا شخص ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا نکیلا ایک مضبوط راڈ ہے، اور وہ آدمی اس بیٹھے ہوئے انسان کے منہ کے اندر کلے کی طرف سے اس راڈ کو داخل کرتا ہے، اور اتنا زور سے داخل کرتا ہے کہ دماغ کو پھاڑ کر پیچھے سے وہ راڈ نکل جاتا ہے۔ وہ آدمی تڑپ جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس زندہ آدمی کے ساتھ یہ ہوگا اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ وہ تڑپتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کھینچتا ہے، اب کھینچنے کے بعد پھر دوسری طرف یہی کرتا ہے کہ اس کے منہ میں داخل کرتا ہے، اور دماغ کو پھاڑ کر وہ راڈ اس کے پیچھے سے نکلتا ہے، اور وہ تڑپ رہا ہے۔ اور جب یہ نکالتا ہے تو ادھر کا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر ادھر کرتا ہے، پھر ادھر کرتا ہے، یہی مسلسل یہ کام ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دردناک منظر میں نے دیکھا۔ میں نے اپنے دو ساتھی جو مجھے لے گئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے جھوٹے لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے اور جھوٹ کو اپنا فن اور اپنی چالاکی سمجھتے تھے، اور اتنی صفائی کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے کہ سامنے والا ان کے جھوٹ کو سچ سمجھ لیتا تھا، اور یہی ان کا کام تھا، اور اس کو وہ اپنی بڑی ہوشیاری اور چالاکی سمجھتے تھے۔ یہ امت کے جھوٹے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے، اور قیامت تک یہ عمل ان کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ خواب ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔
سچا خواب ہے۔ اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ دیکھو اس دنیا میں جو جھوٹ کو اپنا فن اور اپنی کاریگری سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر دوسروں کو بے وقوف بناتے ہیں، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وقتی طور سے ان کا جھوٹ چل جائے، لیکن جب ان کی آنکھ بند ہوگی، قبر میں اتارے جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کا انجام یہ ہونے والا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے جو لوگ جھوٹ کے ذریعے اپنا کاروبار چلاتے ہیں، جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور جھوٹ کو اپنا مشغلہ بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد جو آپ نے اپنے صحابہ کو سنایا ہے، انہیں کانپ جانا چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کتنی جگہ پر فرمایا، اے ایمان والو سچ بولا کرو، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہا کرو، اے ایمان والو سچوں کا ساتھ دیا کرو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کیوں اس قدر تاکید کی گئی کہ سچ بولنا، سچوں کی صحبت اختیار کرنا اور سچ کی طرفداری کرنا اور حق کا ساتھ دینا یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ایک آدمی کو یہاں بلا لو، ذرا سا ادھر ہو کے ایک آدمی کو یہاں بلا لو، کوئی ایک آدمی آ جاؤ اور پیچھے سے ایک آدمی آگے بڑھ جائے۔ یہاں بھی آ جاؤ ایک آدمی، آ جاؤ ایک آدمی یہاں پر، آگے بڑھو، تھوڑا گنجائش پیدا کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں آتے ہیں اور آگے کندھے کو پھاند کر آگے آتے ہیں، یہ شرعاً غلط ہے۔ پہلے ہی سے گنجائش ختم کر دو تاکہ بعد میں جو آئے وہ پیچھے بیٹھے۔ دیوار کی ٹیک چھوڑ کے بیٹھو، دیوار کی ٹیک مت لگاؤ۔ جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جھوٹ کی وعید آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ آج ہم کاروبار کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ سچ ہماری زندگی سے نکلا جا رہا ہے، ہم سچ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے، کوئی پہلی مرتبہ نہیں کر رہا ہوں، انداز بدلا ہوتا ہے۔ سچ بولو، اللہ نے سچ میں عزت رکھی ہے، سچ میں وقتی طور سے نقصان نظر آتا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کہیں سے نہیں۔ اسی طرح سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ایک بات اور بیان فرمائی، فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، جب میرے ساتھی مجھے لے گئے تو میں نے دیکھا کہ خون کا دریا ہے، خون کا دریا، اور اس دریا کے بیچوں بیچ ایک انسان کھڑا ہے،
اور ایک آدمی کنارے کھڑا ہے اور وہ دریا میں جو خون میں اپنے کاندھے تک ڈوبا ہوا ہے وہ نکلنا چاہتا ہے، اور جب وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارے جو شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ اس پر پتھر مارتا ہے اور پھر وہ انسان چھٹک کے اسی دریا کے بیچ، خون کے دریا کے بیچ میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے۔ دیکھنے میں کتنا بڑا ظلم ہے کہ بیچارہ مظلوم ہے، خون کے دریا میں اپنے کاندھے تک ڈوبا ہوا ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے لیکن کنارے والا انسان اسے نکلنے نہیں دیتا، اسے پتھر مار کے پھر دریا میں بیچ میں ڈال دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ منظر بڑا خوفناک لگا، میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا ظلم، خون کا دریا؟ انہوں نے بتلایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے نہیں، یہ جو آدمی خون کے دریا میں اپنے گردن تک ڈوبا ہوا ہے، نکلنا چاہتا ہے، یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے اور سود کھلاتے تھے، اور وہ سودی کاروبار کو حلال سمجھتے تھے۔ علماء دین کے جانکار مسئلہ بیان کرتے تھے لیکن سن کے انسنی کر دیتے تھے کہ یہ مولویوں کی اپنی بات ہے، ہمیں تو جو کرنا ہے وہی کریں گے۔ کاروبار کے اندر حلال حرام جائز ناجائز کا کوئی امتیاز نہیں، بس کاروبار کرنا ہے۔ اسکیم آئی ہے بڑی بڑی کمپنیوں کی طرف سے، بڑی اچھی اچھی اسکیمیں آئی ہیں، بڑے فائدے نظر آ رہے ہیں، اتنا لگاؤ اتنا پاؤ، اتنا لگاؤ اتنا پاؤ، اور پھر اس کے جو سسٹم ہوتے ہیں اس سسٹم میں ایک چین ہوتی ہے کہ تم اتنے ممبر بناؤ گے تو تمہیں یہ پروفٹ، تم اتنے ممبر بناؤ گے تو تم کو یہ پروفٹ، تم پھر وہ جس کو بنائے گا اس کو ملے گا، اور تم پہلے آدمی ہو تمہیں ملے گا۔ بڑی بڑی اسکیمیں ہیں اس وقت چل رہی، سراسر سودی کاروبار ہے، یہ سٹہ ہے، حرام ہے۔ بہت سے لوگ اس کام کے اندر بڑی کمائی ہے، بڑا پروفٹ ہے، کاروبار ہی تو ہے، کیا حرج ہے کرنے میں؟ یہ سوچ ہے ہماری، یہ بھی تو ایک کاروبار ہے، یہ بھی تو ایک طریقہ ہے، کیا حرج ہے کرنے میں؟ رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ چیز سود ہے، حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اور جو آدمی دنیا کے اندر سود اور سود کو کھائے یا سود کو کھلائے یا سودی کاروبار کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ دنیا کے اندر جو سود خور ہوتے ہیں یہ ان کا انجام ہے کہ خون کا دریا ہے اور اس کے اندر کھڑے ہوئے۔ کیوں خون کے دریا میں ان کو کھڑا کرنے کی سزا کیوں دی گئی؟ اس کی بھی ایک حکمت ہے، اس لیے کہ جو سود لیتا ہے وہ غریب کا خون چوستا ہے، غریب کی غریبی اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور دل اتنا پتھر ہو چکا ہے کہ اسے کچھ مطلب نہیں ہے تم نے ہم سے اتنا لیا ہے قرضہ یا اتنا پیسہ لیا ہے، اب تو ہم تم سے اتنا نہیں اتنا لیں گے۔ وہ غریب کراہتا ہے، سسکیاں لیتا ہے، اس کا خون چوستا ہے یہ،
تو دنیا کے اندر جو غریبوں کا سودی لین دین کے ذریعے خون چوستے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے دکھلا دیا کہ جب مرنے کے بعد ان کے لیے خون کا دریا ہوگا اور خون کے دریا کے اندر انہیں رکھا جائے گا اور انہیں نکلنا چاہیں گے تو نکل نہ پائیں گے، انہیں پتھر مارا جائے گا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں بتلایا؟ اللہ نے آپ کو کیوں دکھلایا؟ یہ اسی لیے دکھایا کہ اے پیغمبر آپ اپنے امت کو بتلا دیجئے کہ دنیا میں جو تجوریاں بھرنے والے ہیں، جو تجوریوں میں پیسوں کو جمع کرنے والے، بینک کے لاکر میں پیسوں کو جمع کرنے والے اور اس پر ملنے والے سود کو اپنے لیے حلال سمجھنے والے ہیں، اس کا انجام یہ ہونے والا ہے۔ اگر میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر اس طریقے سے اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے یا ایف ڈی ہے یا کوئی پالیسی ہے اور اس میں آپ کی رقم مور رقم سے بڑھ کر رقم دی جاتی ہے، آپ اس رقم کو وصول کر لیجئے، لیکن ایک پیسہ آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ کسی دوسرے مصرف میں اسے استعمال کر لیجئے، کسی کو دے دیجئے، لیکن آپ اپنے لیے اسے ایک لقمہ بھی اپنے کے لیے حرام سمجھیے۔ بہت پاک صاف رکھا کرو۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس سیونگ اکاؤنٹ ہے اور جتنا بیلنس ہوتا ہے اس کے حساب سے ان کے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کے نام سے رقم بڑھتی جاتی ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ رکھنا بری چیز نہیں، جو اضافی رقم ہر 3 مہینے پر آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے آپ اسے نوٹ کرتے جائیے، آپ اسے لکھتے جائیے، اور پھر جب وہ ایک رقم بن جائے وہ انٹرسٹ کی رقم کو آپ بینک سے نکالیے اور اسے بالکل الگ رکھیے، جس طریقے ناپاک سمجھ کر، جیسے ایک ناپاک گندی چیز کو کنارے رکھا جاتا ہے، آپ اس کو کنارے رکھیے۔ اور پھر کوئی ایسا معاملہ سامنے آ جائے، بہت سی شکلیں ہیں، سرکاری معاملات ہوتے ہیں، بجلی کا معاملہ ہے، ہاؤس ٹیکس کا معاملہ ہے، نگر نگم کا معاملہ ہے یا اور کوئی معاملہ ہے، اور وہ خبیث آپ سے اصل رقم سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے، تو اس رقم کو اس کے منہ پر ماریے اور اس کو دے سکتے ہیں آپ، لیکن اپنے لیے اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ایک لقمہ حرام کا اپنی پیٹ میں ڈالتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ بہت صفائی کے ساتھ معاملات رکھو۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ بڑے بڑے الحمدللہ کاروبار کرتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، پیسے کی کمی نہیں ہے۔ غریب کاریگر آپ نے طے کیا ہے، ٹھیک ہے کہ ہم 3 مہینے کا پیمنٹ دیں گے، ہم 4 مہینے کا پیمنٹ دیں گے، 60 دن کا طے کیا ہے، لیکن غریب ہے وہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ اسی میں سے کماتا ہے اور جو پیسہ دیتے ہیں اسی میں سے تانا بانا بھی کرتا ہے اور اپنے گھر کا، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی چلاتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اگر کبھی آپ سے وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، گھر میں بیماری ہے خدا نخواستہ، یا گھر میں ڈیلیوری ہے، یا کوئی ایسا اچانک کا خرچہ آ گیا، آپ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے 50,000 روپیہ دے دیجئے، آپ کہتے ہیں کہ ابھی تمہارا ٹائم نہیں ہوا، ابھی تمہارا ٹائم نہیں، صحیح ہے ٹائم نہیں ہوا، لیکن آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، تو یہاں پر اس وعدے کو پیچھے ڈال دیجئے، اس کو پیسہ دیجئے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں
تمہیں تو 3 مہینے کی چیک ملے گی۔ وہ آپ نے چیک بنا دی، وہ گیا سیدھے بٹے والے کے پاس اور اس نے پرسنٹیج کے حساب سے بٹہ کٹایا، اس لیے کہ اس غریب کو آج پیسے کی ضرورت تھی اور اس نے بٹے پر اپنی چھاپ کی چیک دے کر کے اس نے پیسہ بنایا، اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ گنہگار آپ ہوں گے، اس لیے کہ آپ اس کو اس حرام کام سے بچا سکتے تھے، آپ کے پاس سہولت تھی، وقتی مجبوری اسے آ گئی اور ہم نے اس کو وہ اصول اور وعدہ یاد دلایا کہ ہمارا تو وعدہ ہے، اسی حساب سے دیں گے، تمہارا جیسے چاہے کرو۔ میرے بھائیوں، یہ سب ہمارے کاروبار کی برکتوں کو ملیامٹ کرنے والی چیزیں، بڑھتا ہوا کام نظر آتا ہے، کاروبار پر ترقی دکھائی دیتی ہے، لیکن برکت نکل جاتی ہے، دنیا کے اندر برکت سے محرومی، آخرت میں اللہ کا عذاب، جو میں نے آپ کو سنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث۔ اسی طرح سے ہمارے نوجوانوں کے اندر آزاد خیالی اور غلط سوسائٹی، گندا معاشرہ، اس نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا، کچھ کہنے کی بات نہیں، کھلم کھلا حرام ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، لیکن عزت بچا کے بیٹھے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، جانتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ سماج کا ناسور، یہ معاشرے کا دیمک ہمیں دین اور اخلاق کے اعتبار سے بالکل کھوکھلا کر رہا ہے۔ شرم آتی ہے اس وقت جب کوئی اس طرح کی بات سامنے آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ تو فلاں گھر کا لڑکا تھا۔ میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، کھلنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھدار ہیں آپ۔ وہ تو فلاں گھر کی لڑکی تھی، وہ گھر عزت دار، ماں باپ عزت دار، لیکن یہ آزادی، یہ بے فکری اور پیسوں کا ہونا، جیب میں ابا سے پیسہ لیا، باپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں، اولاد کی بڑی محبت، دے دیا پیسہ، وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں اڑا رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں وہ آپ کے خواب کا ایک حصہ اور بیان کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ مجھے وہ دونوں ساتھی لے کر گئے ایک عجیب جگہ، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک تنور ہے، تنور جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، شرمال پکائی جاتی ہیں، تنور ہے جس کا منہ اوپر سے چھوٹا اور نیچے سے بڑا پھیلا ہوا ہے، اور اس تنور کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور وہ آگ کبھی اوپر کو آتی ہے، کبھی نیچے کو دبتی ہے، جیسے تندور میں ہوتا ہے، ایک دم سے بھڑکتی ہے، ایک دم سے بیٹھتی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس آگ کے تندور میں کچھ نوجوان لڑکیاں اور کچھ نوجوان لڑکے ہیں جو ننگے ہیں، جن کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں۔ کیا کر رہا ہے بچہ؟ بھائی اسے بچے کو بٹھاؤ، سمجھاؤ قاعدے سے۔ اس کے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں اور جن کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے، اور اس تنور کے اندر وہ جل رہے ہیں، اور جب شعلہ بھڑکتا ہے تو وہ اوپر آتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ منظر تو بڑا ہی ڈراؤنا تھا، خوفناک تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے بتلایا کہ اے پیغمبر، یہ آپ کی امت کے زناکار لوگ ہیں، زانی لوگ ہیں، جس میں مرد بھی ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں، دنیا میں عیش کرنے والے، حلال حرام عزت ناموس سب کو تار تار کرنے والے، اپنے عیش میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں اور حرام کاری کی آخری حد تک پہنچنے والے لوگ ہیں، اور ان کو اسی طریقے سے عذاب ہوتا رہے گا قیامت تک۔ اب پھر جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ کے ہاں جو عذاب ہے وہ تو مستقل عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خواب ہمیں بتایا ہے اور انجام بتایا ہے کہ امت میں جو لوگ اس قسم کے گناہ کے اندر مبتلا رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ خدا کا معاملہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ آقا نامدار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بہت دیر ہو گئی، حدیث بہت لمبی ہے، بس میں یہی ختم کرتا ہوں، اور وہ مجھے گھماتے رہے، الگ الگ منظر دکھاتے رہے، بہت دیر ہو گئی تو میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے پوچھا کہ ارے بھائی، تم اتنی دیر سے مجھے گھما رہے ہو، دکھلا رہے ہو ایسے ایسے منظر کو، یہ تو بتائیے کہ آپ لوگ ہیں کون؟ اپنا تعارف تو کرائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا انا جبرائیل، اور دوسرے نے کہا انا میکائیل، یعنی میں جبرائیل ہوں اور میں میکائیل ہوں، جو اللہ کے دو مشہور بڑے فرشتے ہیں۔ فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں، میں میکائیل ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ کو یہ منظر دکھلا دیں، تاکہ آپ اپنی امت کو یہ بتلا دیں کہ دیکھو دنیا کے اندر حرام اور اللہ کا حکم توڑنے والے، اللہ کو بھلا کر زندگی گزارنے والے کا انجام مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ایسے لوگوں میں کی طرح نہ بنو کہ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے قانون کو بھلا دیا، اللہ کے حکم کو بھلا دیا، نبی کی سنت کو بھلا دیا، تو انہوں نے اللہ کو نہیں بلایا، وہ دھوکے میں ہیں۔ اللہ کو بلانے کا مطلب انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنے انجام کو بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ امت کے فاسق لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر گناہ سے، ہر برائی سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔